یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے۔ شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر۔ دوسرا حملہ کیا شیطان، جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو۔ اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیرانے پیر غوث العظم دستگیر، جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو، جو اولیاء کرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں۔ ہاں، شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی، ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے، سارے مانتے ہیں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے، کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو۔ وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی، بات بھی ہو رہی ہے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے، آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی، اتنی عبادت تم نے کی ہے۔ سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی۔ اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے، 100 تو پڑھا ہو۔ غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے، 40 سال تک۔ ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے، ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کیا کرتے۔ اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی۔ لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے، سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی۔ غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے۔ کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو۔ جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا، غوث پاک فرماتے یہ آواز شیطان کی ہے۔ اور دوسری چیز، آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی؟ یہاں تو بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے، حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو۔ پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو، حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو۔ باقی جھولا چھاپ ہے سب، باقی سب چندہ چھاپ ہے۔ دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے، شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا؟ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے۔ میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے، سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ ہر گھڑی تم یہ دیکھو، یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا، اپنے نبی کو یاد کرنا، میرا خدا رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے۔ اور اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے۔ کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا۔ آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا۔ آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے،
کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے. غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر، لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے. ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے. صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی. عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ کو پتا ہے، دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں. ایک صحابی حضرت انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں. راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، کوئی حصہ نہیں ملا، صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی، جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ میرا بھائی انس ہے. وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں. جوانی کا عالم ہے، اور جوانی لوگ تو سمجھتے ہیں انگارے کا نام ہے، اندر خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے، الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، ان سے شادی بھی کر لیا، نکاح کر لیا. بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، جائز محبت ہے، شادی بھی کر لیا، اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا، جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے. تو بیوی ہے اور بہت زیادہ محبت کرتے، اور وہ بھی محبت کرتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نزیر کے گھر تشریف لائے. جب بیٹھے تھے وہ حضرت انس کے ساتھ، مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے حالات بتاتے ہوئے قاصد نے خط دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھو خط میں کیا ہے، سناؤ. انس بن نزیر نے پڑھ کر کے سنایا. اس میں مکہ والے جنگوں کی جو تیاریاں کر رہے ہیں اس کے سارے معاملات لکھے ہوئے تھے کہ مکہ والے مدینے کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے، حملہ کرنا چاہتے. اور یہ سارے حالات اس خط میں راز کے طور پر تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بند کرو انس، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس کو سنبھال کے رکھو. حضرت انس نے کہا جیسا حکم سرکار کا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے باہر تشریف لے گئے. ابھی باہر گئے تھے کہ انس بن نزیر کی بیوی اندر سے آئی، جس سے بے حد محبت کرتے تھے آپ، بہت عشق کرتے تھے. آئی، کہا انس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کچھ راز کی باتیں ہو رہی تھی، مجھے بھی تو بتاؤ کیا بات ہوئی. انس بن نزیر نے کہا تیری محبت تیرا عشق اپنی جگہ پر، وہ میرے اور نبی پاک کے درمیان کی بات ہے، وہ نہیں بتایا جا سکتا. کتنا بھی عشق ہو، کتنی بھی محبت ہو، تو بیوی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میرے بیچ جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا کیا مجھ پر اعتبار نہیں کرتے ہیں؟ کہا پورا اعتبار ہے.
यकीन भी है, लेकिन हुजूर पाक के हुक्म से बढ़कर मेरे लिए कायनात में कोई चीज ही नहीं। बीवी ने हंस करके क्या कहा, चलो नहीं बताते कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया है दीवार के पीछे से, सुन लिया है मैंने। क्या बात हुई है? कहा क्या बात हुई? कहा वही तो मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, वो खत में ये चीज आई है। अनस बिन नुज़ैर ने जैसे ही अपनी बीवी से ये जुमला सुना, सीधे जाकर गर्दन पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली, और गर्दन पकड़ करके सीधे बाहर लेकर के आए। कहा उस वक्त तक तेरी गर्दन से हाथ नहीं हटाऊंगा जब तक नबी पाक का हुक्म नहीं आता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अनस क्या हुआ, किस बात के लिए लेकर के आए? कहा आका मैं मुजरिम न ठहराया जाऊं, आपने फरमाया था राज की बात है, मैं हिफाजत कर रहा था, मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन दीवार पीछे से मेरी बीवी ने सुन लिया, और जब मुझे खबर हो गई कि इसने सुना है, मैं इसकी गर्दन पकड़ लिया हूं। अगर सरकार का हुक्म हो तो मैं यहां खत्म कर दूं ये सारा मामला, ताकि मैं कल जुर्म में न पकड़ा जाऊं कि नबी पाक के राज को इफ्शा करने वाला अनस है, अपनी बीवी की मोहब्बत के चक्कर में अपने नबी पाक की मोहब्बत को दांव पे लगा दिया, ये बात ना है, इसलिए गर्दन पकड़ करके लाया हूं। हुजूर ने फरमाया हाथ हटाओ, जितना तुम मुझसे मोहब्बत करते हो वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, जैसे तुम राजदार हो वैसे वो भी राजदार है, वो सहाबिया है। हाथ हटा दिया और अपनी बीवी से मुस्कुरा करके कहा, जब बात आ जाए रसूलुल्लाह की तो फिर गर्दन किसी की नहीं होती, फिर किसी की अहमियत नहीं होती। ये मेयार याद रखो हमेशा, दुनिया का इश्क, दुनिया की मोहब्बत एक जगह पर, जहां हुजूर की बात आ जाए तो फिर किसी गर्दन की अहमियत नहीं है, किसी की कोई अहमियत नहीं है।